قال تبارك الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله المولانا العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسلام کو پسندیدہ دین بتایا۔ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان یعنی دین ہیں وہ سب اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، تو پھر ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن اللہ تو آسمانوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کا دین آسمانوں سے ہی بذریعہ جبرائیل اتارا، تو سارے دین اللہ ہی نے بنائے، تو پھر اسلام کو بھی اللہ ہی نے بنایا اور بھیجایا، تو حضرت آدم علیہ السلام پر ہو یا موسیٰ علیہ السلام پر ہو یا عیسیٰ علیہ السلام پر ہو، یہ جو دین آیا، کتابیں آئی، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی، تو پھر وہ پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اسلام اس لیے پسندیدہ ہے کہ مسلمان صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کا قانون صحیح طریقے پر لے کر آ کے پہنچانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری میں نبی ہے، وہ نبی کو سچا مانتا ہے، سچا مانتا ہے۔ پھر کیا پہلے کے نبی جھوٹے تھے؟ نہیں، وہ بھی نبی اپنی جگہ پر سچے۔ کوئی نبی کے بارے میں کسی قسم کی غلط رائے ہو، ایک بال برابر بھی کجی یا کمی یا کسر باقی نہیں، سب اللہ کے نبی برگزیدہ سچے نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، سارے کے سارے نبی سچے، اچھے، برگزیدہ، اللہ کی بات کو جوں کا تو پہنچانے والے نبی ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب، ایسا تو بہت ساری کتابیں اتری ہے آسمانوں سے، اس میں سے 4 نبی برگزیدہ اور 4 کتابیں آسمانی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، قرآن مجید نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ 4 کتابیں اپنے وقت کے نبیوں پر اللہ جبرائیل کے ذریعے سے بھیجائے، جتنے احکام تھے پورے کے پورے صحیح، اچھے، سچے، بالکل اپنی جگہ پر مکمل ہے، کوئی اس میں کجی کمی کسر میں کچھ بھی باقی نہیں۔ لیکن جہاں دین آیا، کتاب آئی، شریعت آئی، تو لوگ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپس میں شر و فتن کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں شریر النفس بھی بولتے ہیں، یا منافق بھی کہتے ہیں، یا دین کے دشمن بھی کہتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے،
چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے اگر یہ صحیح طور پر اپنی زندگی آسمانی کتابوں کے مطابق گزارے تو کوئی مے کا لال نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، انگشت نمائی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی جو صحیح دین پر عمل کر رہا ہو، اس کو انگلی اٹھا کر بتانے سے پہلے خدا اس کی انگلی کو قلم کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے دین پر عیب لگانا، اللہ کے دین کو جھوٹ بتانا، اللہ کے اوپر تہمت باندھنا، لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو غلط بولنا، جس نبی پر کتاب اتاری گئی ہے اس نبی پر غیر غلط چیزوں کا تھوپنا، گویا اللہ کو غصے میں ہی نہیں جنگ کے لیے تیار کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ کہتے ہیں جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر یاد رکھو ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے، کوئی بچنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بچے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس قوم کو خدا نیست و نابود کر دے گا جو اللہ کے خلاف کام کرے گا۔ تو یہ لوگ نبی کے جانے کے بعد آپس میں بیٹھ کر، مثلا میں ایک چھوٹی دو تین مثالیں دوں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تورات میں یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے نبی اور پھر اللہ کے مخالفت کرنے والے فرعون کو دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ دین کی دعوت تو انہیں کیا سنتا، کیا قبول کرتا، کیا اس کو اپنے اندر لیتا، کیا عمل میں لاتا، تو وہ دور کی بات ہے۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر تک اس کے دسترخوان پہ کھانا کھائے، گویا دوسرے معنوں میں وہ اپنا بچپن میں بیٹا بنا لیا تھا۔ تو پھر ظاہر بات ہے اپنے دسترخوان پہ کھانے والے کے اوپر زیادتی تو ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بات اپنی چلے گی، ان کی نہیں چلے گی، یعنی فرعون چلائے گا اپنی، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں چلے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا چاہے کچھ بھی ہو، تیرے دسترخوان پہ میں کھایا ہوں، تو مجھے بیٹا بنا کر پالا ہے اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ خدا کی بات میں بتا رہا ہوں تو تجھے بھی ماننا پڑے گا، مجھے بھی ماننا پڑے گا۔ اس کا ایک ہی ماننا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تیرا خدا تو تو مان لے، مگر تیرے خدا سے بڑا خدا میں ہوں۔ کیونکہ آدمی کو جب پیسے کا نشہ، حکومت کا نشہ، طاقت کا نشہ آ جاتا ہے تو پھر پوری چیزیں پیچھے کی بھول جاتا ہے، کیا کرنا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آدمی یوں سمجھتا ہے کہ پوری طاقت کا میں مالک ہوں۔ تو اس طاقت کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں چونکہ بحث اس واسطے بھی کر رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے یا میرے پاس پلا ہوا ہے، میری بات سننا اس کو ضروری ہے، ایسے سمجھتا تھا وہ۔ تو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، تیرے خدا سے بڑا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو خدا نہیں ہو سکتا، تیرا اور میرا خدا پروردگار ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں قانون تھا، جو بھی دربار میں آتا تھا، جیسا آج بھی اس کی ایک مثال یہاں حیدرآباد میں چلتی ہے،
نظام اسٹیٹ میں فرشی سلام بولتے ہیں. فرشی سلام جھک کے سلام کرتا ہے. تو کہا جھک کر سلام کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا مطلب یہ ہے تو سلامتی سے رہے. کون رکھے؟ اللہ رکھے تجھے سلامتی کے ساتھ اللہ رکھے. یہ الفاظ کا بولنا ہے. جھک کے پیٹ میں منڈی ڈال کے پیرا پڑھ کے اس کی تعظیم کر کے، جس کو یہ پیر مرشد بولنا چاہیے، مرشد تو نہیں بولنا چاہیے. یہ حضرات اپنے پیرا پڑا لے کر یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت بڑا کام کیا، جو اپنے بزرگوں کی طریقے طرز عمل پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی دیکھے ہوں گے آپ حضرات، بہت سارے لوگ جاتے ہیں یہ پیروں پہ گر جاتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے. بالکل شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. احترام اپنی جگہ پر ہے، عزت اپنی جگہ پر ہے. احترام پیروں پہ گرنے سے، پیر چھینے سے نہیں ہوتا، بلکہ احترام دل میں ہوتا ہے. کہ احترام اس کو کہتے ہیں کہ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے یہ بانی رہ چکے ہیں. جس وقت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے، تو جاتے وقت چونکہ کپڑے ہیں، اپنے جوتے وغیرہ گھر میں تو پرانے رہتے ہی ہیں، لیکن جس وقت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا جب یہ گئے اپنے استاد محترم یا پیر کے پاس، گھر پہ گئے، وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن جب حج کو جا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے پیر کی یا اپنے استاد کی دعا لے کر جانا چاہیے. مگر ہے نہیں، کیا دعا لیں گے؟ ہے ہی نہیں. سیدھا گھر گئے. اندر سے آواز آئی، کون؟ شاید ان کی بیوی تھے ہوں گے. بولے کون؟ کہنے لگے میں حضرت کا روحانی بیٹا ہوں. ایک تو ہے خون کا رشتہ ہوتا ہے، جسمانی بیٹا ہوتا ہے، دوسرا روحانی بیٹا ہوتا ہے. انہیں علمی تعلق سے اور بیعت کے تعلق سے ہوتا ہے، روحانی بیٹا ہوتا ہے. کیا روحانی بیٹا ہوں؟ تو کیا چاہتے ہو آپ؟ تو کہا اماں جان میں حضرت کے کچھ جوتے جو پرانے ہیں اگر وہ کہیں رکھے ہوئے ہیں تو ذرا دے دے. کہیں پرانے جوتے ہیں تو وہ دے دے. پھر اندر سے لے کر آ کے دے دیے. یہ لوگ جو بالکل پھٹے پرانے زمانے دراز سے جو ہے پھینکے ہوئے تھے، اب وہ سر پر رکھ کر جو رونے لگے تو سارا مجمع رونے لگا. کہا کہ آج میرے استاد ہوتے تو مجھے دعا ملتی اور میں سفر میں جاتا تو خداوند قدوس مجھے راضی ہو جاتا، لیکن آج میرا استاد نہیں ہے، آج میرے سرپرست نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو ہے کہ میں اپنے استاد محترم کے جوتے سر پر رکھ کر شاید میں دعا کروں، میری دعا قبول. یہ ہے احترام. احترام یہ نہیں ہے فرشی سلام کر کے جھک کے پیرا پکڑے اور پیٹ پہ مڑے. اس کا نام ہے احترام؟ اس کا نام احترام نہیں ہے. یہ تو بغیر کسی قسم کے علم کے اگر کوئی کام کر رہا ہو یہ تو شرک ہوگا. یہ کسی کے سامنے سے شیطان علیہ لعنہ کو جس وقت نکال دیا گیا
یا لعنت درگاہ کر دیا گیا، یا لعنتی فی یوم الدین، تو نکل جا۔ شیطان کہنے لگا اے اللہ کہیں کو نکال دیا میرے کو؟ کہا کہ تو میرے کہنے کے مطابق نہیں کیا، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے میں کہا تو نہیں کیا، چل نکل جائے ایسے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ تھوڑا سا فرشتوں کی طرف نگاہدار کر دیں گے، تو فرشتے چونکہ استاد ہیں، معلم الملکوت فرشتوں کا استاد ہے شیطان علیہ لعنہ، 35,000 سال جنت میں فرشتوں کو سبق دیا ہے، 35,000 سال۔ تو فرشتوں کی طرف دیکھ کر کہا اچھا اتنے دن اتنی محنت کیا ہے تو اس کو معاف کرنے کا کوئی ایک راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایک طریقہ اور میں اختیار کرواتا ہوں تاکہ اس کے معافی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دیوار کے سامنے ٹھہرا کیا، بعض لکھا ہے ان کا پتلا وہاں پر رکھا، اور ایک محراب چھوٹا سا بنا دیا تاکہ اس میں سے گھس کر تو نکل جا۔ اب چونکہ یہ بہت بڑا چالاک تھا، جب جھانک کے دیکھا تو سامنے پتلا پڑا ہوا، کہا کہ اچھا اللہ میاں بھی میرے کو جھکانے کی فکر میں ہے۔ ارے اللہ نے جھکا کو جھکا، اللہ جو بولا اگر ویسا سن لیا تو اس میں کامیابی ہے ہماری، اللہ بولے سر کا نہیں سنا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھا او ہو سامنے ٹھہرا، اچھا کیونکہ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اپنی ضد بھی پورا کرنا ہے، بجائے سر ڈال کے جانے کے پیر ڈال کے گیا۔ اپنی ضد بھی پوری ہو گئی، اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا۔ سرکار اللہ نے تو بولا نہیں جاؤ بول کے میں گیا، اور اللہ بولا سر سے کہتا ہوتا جاتا ہوتا تو شاید معافی مل جاتی، لیکن نہیں کرا۔ تو کہا شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی، اور شیطان ہمیشہ ہم کو یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں سے نکالے گئے ہیں پھر وہاں پر نہ جائے، تو یہ شیطانیت کرنے والے لوگ یا تو ہے۔ اب شیطان چاہتا ہے انہیں صحیح عمل کر کر جنت میں نہ جائے، اور اللہ کو ناراض کر کے پھر دوزخ میں جائے۔ کیوں؟ اسی کی وجہ سے تو وہ جنت سے نکالا گیا، سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے جنت میں سے اللہ میاں ہٹ جا، بولے جا تو دور ہو جا میرے سے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے میری بھی اور میرے صالحین نیک لوگوں کی بھی، تیرے اوپر لعنت۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ملا گئے تھے شیطان، اوہو یہ شیطان آ رہا ہے، اس سے کچھ بات کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ہر وہ کام، نبی تو نبی ہے، اچھے لوگ بھی اللہ ہی سے مشورہ کرتے ہیں۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہی ہے، اللہ سے مشورے کا نام استخارہ ہے۔ کہا اے اللہ شیطان آ رہا ہے میں بات کروں؟ تو اللہ نے بولا ذرا سنبھل کے بات کرنا، اچھے اچھوں کو انہیں چخما دیا ہے۔ کہا کہ اللہ میں نبی ہوں نا؟ کہا کہ تیرے ویسوں کو کہ تو کو کھا گیا ہے، ذرا سنبھل کے آیا، قریب آیا۔ شیطان کا اصلی نام عزازیل ہے، اصلی نام یہ جنات میں سے ہے۔ وہ عزازیل کہ اللہ کے نبی فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا، اس کو میں پورا کروں؟ عاجزی اور انکساری بھی دیکھو کیسی ہے۔ کہا کہ اچھا ارے جب اتنی بات تیرے اندر ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، بات ماننے کی کیفیت، ساری باتیں ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ کر لیتا،
تو کہنے لگا اچھا کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ تیرے سر کا ہوتا۔ دین میں نبوت سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے، دنیا میں ملوکیت سے بڑا درجہ کسی کا نہیں۔ ملوکیت کے معنی بادشاہ، ملوکیت سے بڑا درجہ نہیں دنیا میں، اور دین میں نبوت سے بڑا درجہ نہیں۔ تو کہا میرے سر کا ہوتا، ہاں زیادہ سے زیادہ تیرے سر کا ہوتا، تو مطلب یہ کہ نبی ہو جاتا۔ نبوت تو نبوت میاں مل گئی ہے، فتوت کی ہوا تک تجھے نہیں لگی، ابھی بالکل نکل گیا، اب انہوں پریشان۔ فتوت کیا چیز ہے وہ سمجھ نہیں ہے۔ اللہ نے بولا میں بولا نہیں، پہلے سنبھل کے رہنا بول کے دیا چکمہ دے دیا۔ اللہ میرے کو ذرا سمجھا دے نے کیا بولے۔ بات دراصل یہ ہے، جب میرے پاس تھا آسمانوں میں یعنی جنت میں فرشتوں کا استاد بن کر، تو میرے اشارے کو سمجھتا تھا، اشارہ میرا اشارہ سمجھتا تھا انہیں۔ جس وقت میں یوں کہا کہ بھائی سارے فرشتوں کو، اے فرشتوں میں ایک چیز بنانے والا ہوں، ان سب کو تم ماننا ہے میرے کہنے کے موافق، لیکن تم تو مان لو گے، تم میں سے ایک ہے جو نہیں مانتا، یہ اللہ نے یہاں پہلے ہی بتا دیا۔ اب فرشتے یا اللہ آخر یہ کون ہوں گا ہم میں سے بدبخت جو نہیں مانتا؟ اب ہمارے مول صاحب سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ مول صاحب کو سب کچھ سمجھتے نا، جیسا آج پیروں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ پیر وہ ہے جو صحیح راستہ بتائے، پیر وہ ہے جو شریعت کے مطابق اپنا عمل کرے، دوسروں کو عمل کا راستہ بتائے۔ جیب بھرو پیٹ بھرو کا معاملہ نہیں ہے یہاں، ذرا سا یوں ہاتھ پھیرے تو جیب بھر گیا، ذرا سا لوگوں کی تعریف کرے تو پیٹ بھر گیا، جیب بھر گیا، چلو یہ تو پیر بن گئے اور مرید بن گئے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمارے شریعت میں یہ بات نہیں ہے، کہ ہماری شریعت میں یہ بات ہے صحیح راستہ بتانے والے کو مرشد کہتے ہیں، صحیح راستہ نہیں بتانے والے کو مرشد بولتے ہیں شیطان۔ آپ بہت سارے لوگوں کو سنتے بھی ہوں گے، مرشد بول نہیں آتا بیچاروں کو، تو کیا کریں گے؟ مرشد اصل صحیح نام ہے، وہ مرشد کے معنی شیطان کے۔ چنانچہ اگر وہ صحیح راستہ نہیں بتاتے ہیں، ایسے شیخ کو سلام علیکم نہیں بولنا چاہیے، بدزن نہیں ہونا، اور ان کی تعریف کرنا نہیں، ان کے پاس جانا نہیں، ان سے کوئی علم حاصل کرنا نہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آج بھی ہیں، ایسا کر کے آپ کو، آپ کے ایمان کو خراب کر کر، آپ کو دنیا سے ہٹا کر کچھ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ آپ اس پر یقین کرتے ہوئے اپنے دنیا سے بے ایمانی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اسی لیے ہمارے اس عقیدے کے مطابق دارالعلوم دیوبند کا جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی کوئی صحیح ہے تو اس سے اپنا تعلق رکھیے، ورنہ مناسب نہیں ہے کہ اس سے کوئی تعلق رکھے اور اس سے کوئی رہبری کرے۔ اسی لیے فرمایا بہتر انسان سے تعلقات رکھنا گویا اپنی آخرت بھی بنانا ہے، دنیا کو بھی سنوارنا ہے۔ بعض وقت میں بات کڑوی بھی لگتی ہے، کوئی اگر بولا نماز نہیں پڑھے آپ، جی نہیں بھائی، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے اللہ کے غصے میں آ جائیں گے۔ یہ کیسا پیر ہے رے، چوپ پیچھے لگا، پڑھو 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 کر کے۔ یہ کوئی مرشد ہے؟ مرشد وہ ہمارا جو ہماری نماز کو بھی معاف کرا دے، وہ ہمارا مرشد۔ اب مرشد تو تمہارا وہی ہے جو نماز کو نہ پڑھائے یا نماز کو معاف کرائے، مرشد نہیں ہو سکتا انہیں۔ چنانچہ ایک لطیفہ درمیان میں یاد آیا، ایک پیر صاحب جو ایسے ہی تھے اکثر و بیشتر، گئے اپنے مریدوں کے پاس ملنے کرنے کرانے کے واسطے،
سال میں ایک مرتبہ اپنا جیب بھر لے کے آ جاتے تھے بیچارے، وہ لوگوں کا ہے کیا اس کے علاوہ. اور ہمارے پیر آئے ہیں، ہمارے پیر آئے ہیں، کوئی دے دیا، کچھ مال دے دیا، کوئی چیزیں دے دیا، کوئی کھانا دے دیا. کوئی ایک صاحب بڑے سخی سمجھ کے جاتے تھے، انہوں نے ایک کھیتی دے دی. پیر صاحب میں کھیت دے رہا ہوں آپ کو. ماشاءاللہ. اب یہ پیر صاحب بولے بیٹا یاد رکھ، کل قیامت میں پل صراط کا راستہ جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس کے اوپر میں تیرے کو کندھے پہ بٹھا کر ایسا بجلی کی طرح گزر جاؤں گا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ راستے سے کہاں شروع کرے تھے کب ختم ہو گیا. یہ بیچارہ مرید تو مرید ہی تھا. انہوں نے بولا کہ میرے جو ہے پیر اتنے پہنچے ہوئے ہیں، میرے کو کندھے پہ بٹھا کر پل صراط کے راستے پہ سے پہنچانے والے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ سنے بھی ہوں گے، کچھ سندہ، کچھ پلیتے، کچھ وصیت نامے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. یا بھی کوئی ہوں گے، برا نہیں ماننا، میں جو بات ہے وہ تو بتا رہا ہوں. اگر تم کو کوئی بات پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھیے، وہ بتا دیتا ہوں. یہ وصیت نامہ میرے بغل میں رکھنا، فرشتہ ہے تو بول دے تمہیں ہمارے پیر کا ہے. پیر صاحب پہلے جاتے جنت میں نہیں جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو جنت میں بھیجا رہے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی بہت سارے لوگ ملکھیڑ کو جانتے ہوں گے. ملکھیڑ میں ایک صاحب تھے نعمت اللہ شاہ قادری، یہاں بھی مریدہ ہوں گے ان کے، برا نہیں مانے، میں ہے سو حقیقت میں ملا ان سے. انہوں سب کو بچے دیتے تھے، جس کو بھی اولاد نہیں ہوئی جا تیرے کو اولاد ہوتی. وہ کیا ہے اللہ میاں کی طرف سے معاملہ کرتے، وہ کسی کو ہوئی کسی کو نہیں ہوئی. میں گیا ایک مرتبہ، حضرت آپ سے بات کریں، کون ہے آپ؟ میں اس وقت کرگنٹے پہ تھا. کرگنٹے ایسا کرگنٹے کے جماعت پیچھے ہیں. میں بلا جماعت لے کر آیا ہوں، ذرا صاحب سے بات. نہیں آپ سے اپنی بات نہیں کرتا، میں آتا ہوں، جاؤ مجھے پوچھا. جو بھی جماعت میں آتا تھا یا کوئی ایسا عالم یا فاضل آتا تھا تو ان سے بات نہیں کرتے تھے بیچارے. خیر وہ تو میں بولا حضرت میں یہ بات سنا ہوں، آپ سب کو بچے دیتے، تمہارے کچھ کہتے نہیں ہے بچے. اتنا چالاک تھا بڈھا، کہا دے دے کے سب ختم ہو گئے، میاں میرے پاس کہا ہے. تو یہ معاملہ ہے میرے بزرگوں دوستو. حالت ہماری اتنی ابتر ہے کہ ہم لوگ سب کچھ ان کو مانتے ہیں، پر ہمارے نبی ہم کو یہ بتایا سب کچھ وہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے. یہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی معنی. تو بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام مکمل طریقے سے اپنے دین کو لے کر آئے ہیں، مکمل طریقے سے اپنے دین کو پہنچانے کے بعد میں آپس میں لوگ بیٹھ کر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دیے ہیں، اس میں آگے پیچھے کر دیے، تو یہ دین کی تحریف ہو گئی. دین میں کوئی خاص بات نہیں رہی. جو پہلے کی کتابیں تھے، 3 کتابیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں تحریف ہو گئی تو اللہ نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں یہ بات کا خدشہ ہوا، خلق ہوا، اے اللہ میری اس کتاب میں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس میں بھی لوگ اگر آگے پیچھے کرے تو پھر کیا ہوگا، اصلیت ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے ایک آیت اتارا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا. اے نبی آپ بالکل بے فکر رہیے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں ہی اس کو اتارا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اب اللہ میاں خود اتارا ہے تو اللہ حفاظت کر رہے ہیں. آپ سنے ہوں گے کہ ہمارے اس دور میں جہاں دین کا بالکل لوگوں کے اندر بے فکری کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ساری دنیا کی بات چھوڑو، تلنگانے کی بات چھوڑو، تانڈور شہر میں ہمارے بچپن میں بڑی مشکل سے ایک حافظ صاحب کو
حیدرآباد سے دھپڑا بجا لیتے ہوئے انور سیٹھ صاحب کا والے سسرے صاحب غفور سیٹھ صاحب وہاں سے لے کے جامع مسجد تک لے کر آتے تھے. تو ایک حافظ بیچارہ انہیں آیا نماز پڑھا 27 کے دن پھر پھولوں کے ہارا ڈال کے دھپڑے کے ساتھ میں ان کو گالی بٹھا کے بھی جاتے. وہ زمانہ بھی دیکھا گیا ہے اور آج کا یہ زمانہ بھی دیکھا گیا ہے. جبکہ ایک دو بڑی مشکل سے 2-3 مسجدیں تھے، آج الحمدللہ 48 مسجدیں مستقل کانپور شہر میں، اور کوئی مسجد میں ایسا نہیں ہے کہ جس مسجد میں حافظ نہ ہو. اور رمضان مبارک میں ہر ایک مسجد میں 2-2 4-4 حافظہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی اللہ نے. تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو جب اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا معاملہ کیا ہے پھر تو اللہ قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں پیوست کر دیا. اب ساری دنیا کے لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو ہٹانا، قرآن والوں کو نکالنا، قرآن میں تحریف کرنا، 100 سیوی کو اب نہیں معلوم کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. ارے تم کیا بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، وہ زمانے سے کرے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب کرے تو کیا ہوتا ہے. بولتے نہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میرے بزرگوں دوستو اس طریقے سے کرتے ہوئے ان کتابوں کے اندر تحریف کرا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کوئی فکر نہیں، ہم ہی اتارے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن سینوں میں باقی رہے گا. اب رہا مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمارے، اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی، ہو سکتا ہے تھوڑی سی توجہ پر آپ کا بچہ حفظ قرآن حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے. اس واسطے بچپن میں اس کا جو ذہن ہوتا ہے 400 علموں کو قبول کرنے کا ذہن ہوتا ہے. 400، 1-2 نہیں. ہم تو یہاں 5-6 جو ہے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنی صلاحیت اس کے اندر رکھا ہے. 400 آپ پڑھائیں 400 کو بھی قبول کر لیتا ہے. وہ حفظ کی کوئی بات ہے، حفظ تو حفظ ہو ہی جاتا ہے، لیکن ذرا سا اگر توجہ دے تو حفظ بھی ہو جاتا ہے. کوئی علم حاصل کرنے کو منع نہیں کرتا اسلام کہ سارے علم بھی حاصل کرے. جب حفظ کر لیتا ہے ذہن بھی کھل جاتا ہے، پھر آگے دین کی اشاعت کے اندر بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کہ جو بچہ اس دینی مدارس کی سیر کرتا ہے انشاءاللہ یاد رکھے حق مدرسے کے اندر آنے والا بچہ مرنے تک، کفن پہننے تک غلط آدمی کے حوالے نہیں ہو سکتا. کفن پہننے تک ہم تو گارنٹی دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی غلط آدمی کے حوالے ہو گیا تو ہم نہیں بتا سکتے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن حق مت پرست مدرسوں کے اندر کوئی بچہ داخلہ لیا ہو اور علم حاصل کیا ہو، یا چند روز بھی رہا، حافظ مکمل نہ ہوا ہو مگر چند روز رہا ہو، اس کو اگر تھوڑی سی بھی اس کو جو ہے مدرسے کی وہ صحبت ملی ہو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرنے تک وہ غلط آدمیوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں آتا. اگر آ بھی گیا ہے تو اس کو برابر ٹوکنے والا بنتا ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ایک جماعت آئی تھی ہمارے پاس حیدرآباد میں، کچی لوگوں کی، میمن لوگوں کی جماعت آئی تھی. ظاہر بات ہے میمن لوگ تو ذرا پیسے والے تو ہوتے ہی ہیں. جماعت آئی، بڑے بیپاری تھے حیدرآباد کے. ہمارے پاس ایک بچہ دنڈوی کا تھا، قریشی، چھوٹا قریشی تھا بچہ. اب وہ ہمارا ہر وہ پیر کے روز ہم لوگ جو ہے بیان کرتے تھے، اس میں بچہ بیٹھتا تھا. بچوں کو تو تربیت کرتے ہی ہم لوگ. وہ بچہ بولا مول صاحب یہ جو ٹوپی لگے نا تمہیں، یہ ٹوپی مسلمانوں کی نہیں ہے. حالانکہ وہ بیپاری جو ٹوپی لگاتا ہے مارواڑی کی طرح گول ٹوپی جس کے اوپر نقشے بوٹے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ٹوپی پہ لے کر آیا تھا. یہ ٹوپی مسلمانوں کی نہیں ہے. بولا آج تک لگائے تو کوئی نہیں بولا، تو بولا اتنا ہے، کہا کہ اتنا ہے کہ اتنا ہے، مسلمانوں کی نہیں. خیر انہیں کچھ بھی نہیں بولا بیچارہ، سیدھا میں اندر بیٹھا تھا میرے پاس آیا. صاحب ایک مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ٹوپی جائز ہے کیا ناجائز ہے؟
میں بولا بھائی جائز تو ہے، ناجائز نہیں بولتے، مگر من تشبہ قوم فہو منہم، جو دوسروں کی مشابہت کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا کے اٹھائے گا۔ یہ مشابہت ہے مارواڑیوں کی، یہ مشابہت ہے غیر مسلموں کی، تاجروں کی۔ یہ بات ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، مسلمانوں کی ٹوپی لگانا چاہیے۔ میں حیدرآباد میں اتنے بڑے بڑے بیپاری اور تاجروں کے ساتھ رہا ہوں، کبھی مجھے کوئی بتایا نہیں، لیکن یہ چھوٹا بچہ میں نے کو بتایا۔ تو بولا ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کے دل میں کبھی بات ڈال دیا ہو، تو کہا جب بھی میرے پاس آتے ہیں ذرا میرا پتہ ہے لکھ لو، میرے پاس آ جاؤ۔ الحمدللہ اس زمانے سے لے کر میرا جہاں تک خیال ہے تقریباً 30 سال ہو گئے، 30 سال۔ اس کے بھائی کا بھی انتقال ہوا، اس کا بھی ہوا، اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، آج تک بھی الحمدللہ وہ مدرسے کو مدد کرتا ہے۔ صاحب میں چونکہ ٹیلرنگ کرتا تھا اس زمانے میں، آج بھی کرتا ہوں، تو کہا مجھے کلی والی ٹوپی سی کر دے دیجئے۔ بہرحال 4 5 10 ٹوپیاں سلا لے کر گیا۔ اللہ نے ان بچوں کے ذریعے سے انشاءاللہ دین کی حفاظت کر رہا کا مطلب میرے بولنے کا یہ ہے، اس مدرسے سے اگر تعلق رکھا گیا ہے حق پرستی کے مدرسے سے، تو انشاءاللہ وہ بچہ کسی اور کے حوالے نہیں ہوگا جب تک کہ کفن نہ پہن جائے۔ کفن پہننے تک کا غیر کا حوالے نہیں ہوگا، برابر وہ ٹوکے گا، برابر روکے گا کہ یہ غیر غلط ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، آئندہ چونکہ عنوان تو خیر شروع کر دیا تھا، لیکن وہ کافی وقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے پوری بات نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اگر باقی ہے زندگی تو اگلے جمعہ آپ کے سامنے یہ عنوان سے بات رکھیں گے، لیکن آخری میرا جو ہے اعلان یہ ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے چاہے آپ خود اپنے گھر میں بٹھا کر دیں، چاہے آپ اپنے قریب کے مسجد میں، مکتب میں، مدرسوں میں داخل کریں، تاکہ 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے بچے دینی تعلیم حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ دینی تعلیم آپ لوگوں کے لیے بچہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ سبھی کے لیے اچھی ہے، ساری دنیا کے لیے اچھی ہے، ہمارے لیے اچھی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ حکومت کے لیے بھی اچھی ہے۔ جب آدمی دینداری کے اوپر قائم رہتا ہے تو امن و امان کا معاملہ اللہ کی طرف سے برستا ہے۔ دینداری ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا خیر برستا ہے، پھر سارا عذاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، نہ تم رہو گے نہ ہم رہو گے، جو کے ساتھ جو بھی پیچھے جائیں گے، بولتے نا ویسا معاملہ سب ہم لوگ چلے جائیں گے۔ اگر وہ دینداری کا معاملہ نہیں ہوا پھر تو اللہ کے عذاب میں سبھی گرفتار ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو آج بھی اگر اللہ سمجھ کی آنکھ دیا ہے، دل کی آنکھ دیا ہے، پھر تو اپنے بچوں کے تعلق سے بھی کوشش کریں، دینی مدارس میں داخل کروا کر، اور بڑوں کے تعلق سے فکر کریں جماعت میں بھیجا کر، تاکہ وہ بھی لوگ دیندار بنے، آخر وقت میں انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والے بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔